آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ پینکریاز جو ہے وہ پیٹ میں ہے اور اس کا کام ہے انسولین بنانا، جس سے کہ گلوکوز شوگر ہضم ہوتی ہے اور انسان ڈائبٹیز سے بچا رہتا ہے۔ اتنا ہی تو نا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، بیٹا سیل ہوتے ہیں، یہ ریجنریٹ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے یہ کرو وہ کرو، یہ یہاں پہ استھت ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ لیور کا فنکشن، لیور کے سیل کی بناوٹ، ہر چیز میں آپ کو بتاتا رہوں، اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ کو اپنے ہیلتھ کی نارمل جانکاری ہونی چاہیے۔ یدی ہمارے انگوں کا پیٹ کے اندر کیا بناوٹ ہے، کیا ویوستھا ہے، یہ پتہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا آپ کی کڈنی، لنگز، ہارٹ، انٹسٹائن یہ فنکشن کرنا بند کر دیتے کیا؟ کیا کڈنی میں پتھری نہ ہوتی یا ہو جاتی؟ گال بلیڈر میں پتھری ہوتی یا نہ ہو جاتی؟ پیلیا ہوتا یا نہ ہو جاتا؟ اتنا گیان کی باتیں آپ روز ویڈیوز میں سنتے ہیں، لیکن ان کا آپ کو رتی بھر فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ٹائم ویسٹیج کی جگہ جنرل نالج میں دھیان دیجیے۔ آپ کو ایک کاغذ پر گھوڑا، گدھا، کھچر، زیبرا ان کی فوٹو دکھا دی جائے تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ بھئی گدھا کون سا ہے، زیبرا کون سا ہے۔ اب تم کہو یا کوئی بتائے کہ یہ زیبرا جو ہے نائٹ سوٹ پہن کے کھڑا ہے اور یہ دونوں گدھے ہی ہیں، تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اچھا خیر چھوڑیے ان باتوں کو۔ تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یدی آپ ہیلدی ہونا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے، چاہے وہ شوگر ہی ہو یا کچھ بھی ہو، اب سردی کا موسم آ رہا ہے، ریڑھیوں کی ریڑھیاں ہرے پتے دار سبزیوں سے بھری ہوئی آنے لگی ہیں، آتی جائیں گی، اور بعد میں جب موسم غلط وپریت ہوگا تو بند ہو جائیں گی۔ اس بیچ میں آپ پیاز، لہسن، ادرک، مولی کے پتے، گاجر، شلگم، توری اور بند گوبھی، پھول گوبھی، بھنڈی، پالک، میتھی، سرسوں کا ساگ، جو کچھ بھی آپ کو ملے اس کو لے کر مکس کر سکتے ہیں، جتنی مل جائے، یا اکیلے کوئی سبزی ہو تو اس کو مکسی میں ڈالیے اور چلا دیجئے، اس کا رائتا بنا دیجئے اٹھا کے کہ وہ پانی پانی ہو جائے۔ اس کو گلاس میں لیجئے اور بنا چھانے، بنا اس کا کوئی بھی انگ پھینکے اس کو آپ کھا جائیے۔ ایک چمچ چائے گھٹ بھریے اور منہ میں تھوڑی دیر رکھیے، جس سے کہ آپ کی لار آپ کے منہ پہ جو تھوک ہوتی ہے وہ اس میں مکس ہو کے ہضم ہونے میں تھوڑی مدد کرے۔ آپ چاہیں تو اس میں سوکھے جو آپ کے مسالے ہیں، جیسے سوکھا دھنیا ہو گیا اور سونف ہو گئے، کالی مرچ ہوگی، لونگ ہو گئے، جو آپ ڈال سکو اس کو رات کو بھگو کے رکھ دو اور صبح اسی میں مکس کر کے مکسی میں چلا دو۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ ہرا رس جو کہ سب سے زیادہ فائدہ مند ان پتیوں کا ہی ہونا بتایا گیا ہے، فروٹ بھی، اناج بھی، یہ سب چیزیں اس کے بعد آتی ہیں۔ اگر کھانے پینے کی چیزیں بڑھیا نہ ہوتی تو پشو بیچارے جو جنگل میں لاوارث گھوم رہے ہیں وہ زیادہ تر گھاس پتیاں ہی کھاتے، ان کے اندر چربی بھی بن جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک بار اچھی طرح کر لیجئے، اور ایک کٹوری 3 بار بھی کھا سکتے ہیں آپ، صبح، دوپہر، شام، یا کبھی دوپہر کا کھانا آپ اوائڈ کریے، روٹی شوٹی چاول جس سے کہ شوگر بنتی ہے
اور ایسڈ شریر میں بنتے ہیں، ان میں کیمیکل ملنے کے بعد، پت ملنے کے بعد یہ ٹوٹتا ہے۔ جیسے آپ میرے بتائے انوسار یہ سبزیوں وغیرہ کا رس پینا شروع کر دیں گے، ان سبزیوں کو جو ہے گرائنڈ کر کے کھانا شروع کر دیں گے، دھیرے 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 دھیرے، کیونکہ ایک دم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بھگوان نے بھی بچے کو جنم دینے کا سسٹم 9 مہینے کا رکھا ہے، انڈے کا سسٹم رکھا ہے، نہیں تو وہ کیا تھا، پلک جھپکتے ہی بچہ دھرتی پر، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ان چیزوں کو لینا شروع کریے، دھنیا ملائیے، پودینہ ملائیے، گوار پاٹھا بھی ملا سکتے ہیں آپ، اگر چاہو تو کسی اچھی کمپنی کے گوار پاٹھے کا جوس، گلوئے کا جوس، آپ نیم کی پتیاں ملائیے چٹنی میں۔ چٹنی ہمارے یہاں شروع سے کھائی جا رہی ہے۔ اب جن بدھیمان لوگوں نے کھانا بنانے کی ریسیپیز بنائی، تو انہوں نے چٹنی کی ریسیپی کیوں نہیں بنائی؟ اس میں بتایا کہ اولیو آئل ڈالو، یہ نمک ڈالو، یہ ڈالو، اس میں کچھ بھی نہیں ڈالتا ہے، وہ کچی کھائی جاتی ہے۔ چٹنی ایک چمچ جتنی آپ کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ کو سواد آتا ہے۔ انسان جو ہے ٹیسٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ رسگلوں کا ٹیسٹ